تشریف لائے، اور یقیناً آپ سب بھی گلگت بلتستان کے جتنے بھی ہمارے شہری ہیں ان کی طرح اس وقت پریشان ہوں گے کہ جو صورتحال پچھلے کچھ دنوں میں عید کے بعد جو ڈیولپ ہو گئی اس شہر میں، اور انتہائی ایک افسوسناک اور ایک پریشان کن سی صورتحال بنی، اور جو دن بدن ڈیولپ ہوتے ہوئے اس مقام پہ آ گئی کہ سوائے شرمندگی کے گلگت بلتستان کے شہری کی حیثیت سے اس کے مطلب اور کچھ نہیں، کہ جو مقابلے کی ایک بات کی گئی یا دونوں طرف سے اس کو ایک لیول پہ سٹیج پہ لے کے جایا جا رہا ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف میرے لیے اور سارے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے اور ہر مکتبہ فکر کے اور ہر مسلک کے لوگوں کے لیے نہ صرف پریشان کن ہے اور انتہائی افسوسناک ہے، اور یہ بھی کہ یہ کوئی عام چھوٹے شخص سے نہیں ہے، انتہائی معتبر اور ہمارے جو اکابرین ہیں، بزرگ ہیں، مسلک کے جو بڑے ہیں دونوں طرف کے، ان سے یہ بات ہو رہی ہے، تو جو اگین میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور میری جب بھی آپ لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ہے تو میں نے آپ لوگوں سے دو چیزیں کہی ہیں کہ ہم اگر بحیثیت گلگت بلتستان کے دو چیزوں پہ قابو پا لیں تو گلگت بلتستان پاکستان کا وہ مثالی صوبہ بن سکتا ہے جس کی تقلید نہ صرف پاکستان کے اندر ہو سکتی ہے بلکہ دنیا بھر میں اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ بہت کم وقت میں یہ بہت ہی بڑی ترقی کے منازل طے کر سکتا ہے۔ اور وہ دو چیزیں جو ہمیں روک رہی ہیں وہ ایک ہے جعلی فرقہ پرستی اور جعلی قوم پرستی، اور آج پھر میں اس چیز کو کہوں گا کہ ہمیں ایک دفعہ پھر اس چیز کا اعادہ اور ارادہ کرنا پڑے گا کہ ان دو چیزوں سے ہمیں اپنے معاشرے کی جان چھڑانی پڑے گی، ورنہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، اور انہی باتوں میں ہم لگے رہیں گے کہ اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، پرانی باتیں کریٹ کے، تو وہ تو اب ماضی میں ہو چکی ہیں۔ اب اسی فرقہ واریت کے نام پہ سینکڑوں لوگوں کی جان چلی گئی ہے دونوں طرف کے۔ میں ابھی ہوم سے میں نے جو ابتدائی فگرز لی تھیں 400 تک کا ڈیٹا ان کے پاس ہے کہ 400 لوگ گلگت بلتستان کے اندر مسلک کی بھینٹ چڑھے ہیں، اور یہ صرف ایک نہیں، دونوں طرف کے، اور خالی گلگت شہر کے نہیں، یہاں سے ہر طرف یہ باڈیز چلی گئی ہیں۔ یہ دکھ اور الم کا ایک جو پیغام ہے اور یہ جو نفرت کا ایک پیغام ہے، یہ پورے گلگت شہر سے تمام اضلاع کی طرف نکل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ موقع ہے کہ اللہ کرے گا انشاءاللہ کہ ایک بہتر سمجھ سوجھ آخر میں جیت جائے گی، لیکن یہ لمحہ ہے کہ ہم اس کو ایک بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ، ہم کچھ ایسے اصول طے کر لیں کہ ہم کبھی بھی اس چیز کا آج کے بعد شکار نہ ہو۔ یہ 400 کی فگر کوئی چھوٹی فگر نہیں ہے، اور آپ اس کے علاوہ اگر بزنس کے اوپر اس کا اثر دیکھنا چاہیں گے تو ٹورزم جب یہ وار آن ٹیرر سے پہلے گلگت کے اندر ٹورزم، انٹرنیشنل جو ٹورزم تھی وہ کس شرح پہ تھی، اور صرف ایک ارد گرد کے جو حالات تھے اس کی وجہ سے ہمیں جتنا نقصان ہوا، تو اندازہ کریں کہ جو نفرت اور جو دہشت گردی اور جو ظلم ہم اپنے معاشرے میں پروان چڑھا رہے ہیں اس سے ہمیں کتنا نقصان ہوگا۔
ہمارے یہاں پہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے، تو پرائیویٹ سیکٹر کیسے آئے گا جب خوف کے سائے ہر وقت منڈلاتے پھریں گے؟ تو کس طرح پرائیویٹ سیکٹر آئے گا؟ کس طرح بزنس آئے گا؟ ہر چیز، ہر ترقی، ہر کامیابی امن کے ساتھ مشروط ہے۔ اور یہ جو 400 کی جو فگر ابھی مجھے ملی، میں حیران ہوں کہ یہ ایک ایسے معاشرے کی کہانی ہے جہاں پہ چوری ڈکیتی نہیں ہے، جہاں پہ اگر کسی ٹورسٹ کا بٹوا گم جائے تو لوگ ڈھونڈ کے لا کے دیتے ہیں، جہاں پہ محبتوں کی اور جو سوشل جو بانڈنگ ہے اور ان کے آپس میں جو رشتوں کی ایک لازوال محبتوں کی داستان ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں انتہا درجے کی محبت اور جذبات ہیں، جہاں پہ کرائم ریٹ نہیں ہے۔ آپ تھانوں میں چلے جائیں، ادھر آپ گزر میں چلے جائیں، استور کی طرف چلے جائیں، سکردو میں آپ چلے جائیں، آپ تھانوں میں جا کے پرچے ادھر ایف آئی آرز اٹھائیں اور پھر کسی بھی ملک کے کسی کونے کے ایف آئی آر اور تھانوں کے ساتھ مقابلہ کر لیں، آپ کو فرق واضح آئے گا۔ ایسے معاشرے میں ہمارے پاس 400 ابھی تک کی اتھینٹک فگر ہے، یہ بہت اوپر کی ابھی جائے گی اگر ہم ان ڈیٹیل سرچ کریں گے۔ تو میں امید بھی کرتا ہوں اور کوششیں بھی ہو رہی ہیں بیچ میں، اور انشاءاللہ تعالی کہ نہ صرف یہ جو چیز ہے یہ رکے گی، بلکہ گلگت بلتستان کے شہریوں سے، دونوں مسلک کے ماننے والوں سے، اور نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پورے پاکستان کے مسلمانوں سے، جو ان کو دکھ ہوا ہے، جو رنج ہوا ہے، جو الفاظ استعمال ہوئے، ان پہ دونوں اکابرین افسوس کریں اور جس کا دل دکھا اس سے معافی مانگیں۔ اگر آپس میں نہیں مانگ سکتے تو گلگت بلتستان اور پاکستان کے اس ملک کے شہریوں سے معافی مانگیں۔ اتنی دوریاں، اتنی نفرتیں، یہ تو جہاں پہ ہم نے فرقہ واریت کا عروج دیکھا وہاں پہ بھی شاید اتنی نہ ہو۔ تو یہ تو پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم ہر سال اسی قصے کو لے کے بیٹھیں گے، نہ ہم کوئی ترقی کر سکیں گے، نہ ہم کوئی پالیسیز لے کے آ سکیں گے، نہ نظام کی تبدیلی ہوگی۔ ہر حکومت اسی چکر میں ہوگی کہ بس یہاں پہ کسی طریقے سے امن ہو جائے، یہاں پہ کسی طریقے سے کسی بے گناہ کی جان نہ جائے، یا جو خوف کے سائے ہیں، یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی شہری جو اپنی زندگی گزار رہا ہے اس جگہ پہ یا اس ملک میں، وہ بغیر کسی خوف خطرے کے ہو، ایک آزاد وہ زندگی گزارے، اس کی سوچ فکر آزاد ہو، وہ خوف ڈر سے آزاد ہو۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ کل تک حل ہو جائے گا، اور اگر یہ حل نہیں ہوتا تو حکومت نہ کبھی ایسے کسی چیز کا حصہ رہی ہے، نہ رہے گی، اور نہ کوئی ایسے معاملات ہونے دے گی۔ اور یہ بھی میں نے پہلے بتایا کہ حکومت کا کوئی مسلک نہیں، حکومت کا کوئی مسلک نہیں، حکومت کے لیے سب برابر ہیں۔ اور یہ تو ایک انتہائی افسوسناک بحث پہ پڑے ہیں، حالانکہ واضح طور پہ بیان ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں مت پڑو۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے۔ تو امت تو حضور کی ہے، امت تو رسول اللہ کی ہے۔ ہم تو یہ امید کرتے ہیں بحیثیت مسلمان کہ یہاں پہ اگر کوئی غیر مسلم ہو تو اس کے ساتھ بھی برابری کا سلوک ہو، اور انشاءاللہ تعالی یہ حکومت اس کے لیے جتنی
مسلمانوں کی جان عزیز ہے اتنی ہی اگر اس معاشرے کے اندر دوسرے مذہب کے ماننے والے لوگ ہوں، چاہے عیسائی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے سکھ ہو، وہ بھی اتنے ہی محترم اور مقدم ہے، اور ان کی جان بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے اس حکومت کے لیے جتنے کہ کسی مسلمان کے۔ تو یہاں پہ تو بحث ہی مسلمان کے فرقوں کی ہو رہی ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی جو صحافی ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ لوگوں کا کام بھی رہا ہے اور کردار بھی رہا ہے، اور پچھلے 2-3 دنوں سے، اور جو بڑی خوشائن چیز جو میں نے دیکھی ہے، جو بہت زیادہ خوشائن چیز دیکھی ہے، کہ لوگوں نے ریجیکٹ کیا، دونوں مسلک کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ناقابرین کو یہ چیزیں بھی نظر آ جائیں اور سمجھ آ جائیں، اور لوگ جو چاہ رہے ہیں وہ پیغام کو سمجھیں۔ اسلام امن اور آتشی کا مذہب ہے، اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام میں جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو وہاں پر جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ سلامتی بھیجتا ہے اور رحمتیں بھیجتا ہے۔ اسلام تو شروع ہی سلامتی اور رحمتوں سے ہوا ہے، اور ہم تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ جس کے پیغمبر نے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رستے سے جا رہے تھے تو ایک بڑھیا روز ان کے رستے پہ کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی، اور جب ایک دن غیر حاضری ہوئی اور وہ بوڑھی مئی نہ آ سکی اس دن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خیریت پتہ کرنے کے لیے اس کے گھر میں گئے، اور جب بیمار تھی تو ان کی خدمت ہوئی۔ تو جب ہمارے نبی نے ہمیں یہ اصول بتائے ہوئے کہ جس مذہب میں سب سے بڑا گناہ اگلے کسی کا دل توڑنا ہے، تو ایسے میں ہم اپنے معاشرے کو اس حد تک کیوں لے کے گئے، اور وہ بھی ایک عام ان پڑھ ناسمجھ آدمی کی بات نہیں کہہ رہے، ہم اس معاشرے کے سب سے بڑے اور عالم لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اپنی ضد چھوڑ دیں گے اور لوگوں کے ساتھ، گلگت بلتستان کے جو بسنے والے، محبت کرنے والے، امن والے، پیارے، خوبصورت ترین لوگوں کے ساتھ مل کے اور اس حکومت کے ساتھ مل کے اس گلگت بلتستان کو ایک ترقی یافتہ اور ڈیولپ گلگت بلتستان بنائیں گے، اور اتنی سپیس دیں گے کہ بغیر کسی پریشانی سے یہاں کاروبار بھلے پھولے، اور بغیر کسی پریشانی یا گورنمنٹ کی انرجیز دوسری طرف ضائع ہوئے، یہاں کے لوگوں کے لیے پالیسیز بنے، یہاں کے جو غریب لوگ ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو، ان کے اوپر پالیسیز ہوں، ان کو کس طریقے سے غربت سے نکالا جا سکتا ہے ان کے اوپر ہو۔ ہماری بڑی سکیٹرڈ پاپولیشن ہے اور بڑی کم پاپولیشن ہے، 25 میل کے اوپر بھی جو ایک ایک گاؤں آتا ہے وہ 200 گھرانوں سے زیادہ نہیں ہے، جہاں پہ پھر ڈیولپمنٹ اس گاؤں میں سب فیسلٹیز، پھر آگے ایک گاؤں میں پھر سب فیسلٹیز، بہت بڑی کاسٹ پڑتی ہے گورنمنٹ کے اوپر۔ تو یہ جو فیسلٹیز ہیں، بیسک بنیادی سہولتیں دینے کے لیے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ اکابرین ہمارے سمیت پورے گلگت بلتستان والوں کی اصلاح کریں گے کہ بجلی چوری کرنا بری بات ہے، گناہ ہے، گواہی چھپانا گناہ ہے۔ ہمیں معاشرتی اصولوں کے، اسلام کے سنہری اصولوں جس پہ ایک انسان معاشرے کے اندر رہتا ہے، وہ اصول ہمیں بنائیں اور ہماری تربیت کریں، نہ کہ اس مقام پہ پہنچائیں جس وقت ہم بیٹھیں اور یہ شرم کا باعث بن جائے۔ میں پچھلے 4-5 مہینے 6 مہینے جتنی بھی میری اس ڈیولپمنٹ پیکیج میں جس آفس میں گیا، جب بھی جہاں پہ بھی میں جاتا، مجھے صرف ایک ہی چیز پہ مجھے فخر ہوتا
کہ میں گلگت بلتستان کے لوگوں کی نمائندگی کرتا ہوں، اور جو گلگت بلتستان میں رہا ان کو ان لوگوں سے محبت ہے، پہاڑوں کی محبت، ادھر کی جھیلوں سے محبت، ادھر کے گلیشیئر سے محبت، یہ تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن جو ایکچول جو فیل میں نے ان کے اندر دیکھی وہ ادھر کے لوگوں سے محبت ہے۔ اور اس طرح کی چیزیں جائیں گی تو یہ پورے گلگت بلتستان کے 20 لاکھ آبادی کے لیے باعث سے شرم و ندامت ہوگی۔ تو مجھے امید ہے کہ نہ صرف یہ معاملہ حل ہوگا، اور آئندہ کے لیے اس طرح کے کسی بھی قسم کی چیزوں سے اجتناب کیا جائے، اور اسپیشلی مسلمان کے جو اپنے اندر جو ہمارے مسالک ہیں وہ ایک دوسرے کو جو ایک دم دین سے خارج کرتے ہیں یا فتوے لگاتے ہیں، اس سے اجتناب کیا جائے۔ پوری دنیا میں کہیں پہ نہیں ہے، حج کے لیے حرمین شریفین میں غیر مسلم کا داخلہ بند ہے، وہاں پہ کسی مسلک کی پابندی نہیں ہے، اور نہ دونوں مسلک میں سے کسی کی ڈیمانڈ ہے۔ ہاں اگر کسی بزرگ کو، کسی عالم کو بڑی بات سمجھ آ گئی ہے تو وہ اس مسلک کے سب سے بڑے اکابرین دونوں طرف سے ڈیمانڈ کرا دے۔ جب ادھر نہیں ہے تو ادھر کیوں کر رہے ہو؟ ادھر، اور جو چیز خدا نے فیصلہ کرنا ہے تو اس معاشرے کو بدامنی کے حوالے کیوں کر رہے؟ اور یہ میں اس لیے یہ ساری باتیں آپ کو کروں، اور پچھلی بھی چیزیں، کہ ہم نے بہت سفر کیے، گلگت بلتستان کے لوگوں نے بہت سفر کیا، اور آج آپ نے سوشل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ لوگوں کے جو کمنٹس ہیں اس سے بھی اندازہ ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے بس۔ تو مجھے امید ہے کہ بہتر جو سوچ سمجھ ہے وہ پریویل کرے گی، اور یہ مسائل ان ٹائم انشاءاللہ تعالی حل ہوں گے۔ اور ان سب لوگوں کا جنہوں نے اس چیز کو رد کیا، اور ان کا بھی شکریہ، اور جرنلسٹ کا خاص طور پہ کہ بہتر کردار ادا کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کا کردار بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو ایک معاشرے کی جو سوچ کی تعمیر ہوتی ہے، جو اوپینین بلڈنگ ہوتی ہے، وہ صحافی سے ہوتی ہے، میڈیا سے ہوتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں کہ آپ نے اس معاشرے میں ایک یوتھ کو کس ڈگر پہ چلانا، اس کی سوچ کی تعمیر آپ لوگوں نے کیسے کرنی۔ یہ قومیں ان چیزوں پہ بنتی ہیں، اور آپ لوگ اس پیشے سے منسلک ہیں، اور ہماری بڑی امیدیں آپ لوگوں سے وابستہ ہیں کہ آپ گلگت بلتستان اور پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھیں، اور اسی حساب سے ہمارے لوگوں کی، بچوں کی جو فکری سوچ ہے اس کی تعمیر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ سر ایک سوال یہ ہے کہ یہاں گلگت بلتستان کے اندر ایک صورتحال پیدا ہو گئی، آپ کی بہتر تجاویز سامنے آ گئی، بہت زبردست بات ہے، لیکن ماضی میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں اور جس کے اوپر سخت ایکشن لیا گیا، اور مذہبی منافرت پھیلانے والوں کو کی اڈیالہ جیل یاترا بھی کرائی گئی۔ اس کے بعد گلگت بلتستان کے اندر ثابت دور حکومتوں میں نیشنل الیکشن پلان بھی گلگت بلتستان کے اندر، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہو گئی۔ آپ کی حکومت نے جب سے لے کر یہ ایشو کھڑا ہوا ہے تب سے لے کر اب تک کیا ایکشن کیا؟ سوشل میڈیا کے اندر جنہوں نے تقریریں وائرل کر دی، اور سوشل میڈیا کے اندر آپ نے پچھلے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ ہم ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے، اب تک تو چھوڑا ہی ہے، کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ وہ جتنے بھی اسکرین شاٹس تھیں وہ سائبر کرائمز جو ڈیل کرتا ہے وہ FIA ڈیل کرتا ہے، اور ان کی ویریفیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہے۔ ابھی ہمارے خیال میں کچھ کیسز اس میں ویریفائی ہو کے آئے ہیں، فگر 18 کیسز ابھی ہیں، اور یہ بھی ہم اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ٹیلی گرافک ایکٹ ہے جس پہ ہم 6 سے 7 دن کی سزا دے سکتے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ہم صرف 6 سے 7 دن کی سزا دیں، ہم ان کو بھرپور سزا دیں گے۔ 18 کیسز نلتر انسیڈنٹ میں جو میں نے آپ لوگوں کو اس وقت بات کی تھی آئے ہیں، اس کو ہم فالو اپ کر رہے ہیں۔ کچھ گرفتاریاں آپ لوگوں کے سامنے بھی ہوں گی، یہ انشاءاللہ تعالیٰ گرفتار ہوں گے، اور اس کے مزید کیسز جو کچھ ہوتی ہیں فیک IDs، کچھ ہوتی ہیں کہ یوزر کوئی اور ہے، چلا کوئی اور ہے،
اور کچھ اپنی اوریجنل آئی ڈی سے کریں. تو یہ ایف آئی اے ان کی ویریفیکیشن کر کے کلیئر کر کے ہمیں دیتا ہے. کچھ آئی ڈی ملک کے باہر سے آپریٹ ہو رہی ہوتی. تو یہ ساری چیزیں جب آپ کا ایف آئی اے جب ہمیں ویریفائی کر کے دیتا ہے اس کے بعد ہم ایف آئی آر. اور ہمارے پاس کل 18 کے قریب کیسز ویریفائی ہو کے آئے اور اس کے اوپر بھی جتنے بھی ہمارے کیسز ہیں ہماری آلریڈی ڈائریکٹرز اور انسٹرکشن کے ہم ڈے 1 سے ایک ایک چیز کلیکٹ کر رہے ہیں اور اس کو ویریفیکیشن پہ ڈال رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ قانون کی بالادستی بھی دیکھیں گے اور گورنمنٹ کی ریٹ بھی دیکھیں گے. اور کوئی بندہ جو نفرت پھیلائے گا اور جو امن کو تباہ کرنے کے لیے وہ در پہ ہوگا اور سوشل میڈیا پہ اس طرح کے میسیجز یا پیغام دے گا یا اس طرح کی تقاریر کرے گا, اس کو بالکل نہیں چھوڑیں گے. بے شک ہمیں 1 مہینے 2 مہینے ہم پورا ڈیو کورس کریں گے تسلی کے ساتھ, لیکن اس کے انجام تک انشاءاللہ تعالی ہم پہنچائیں گے. چونکہ یقیناً تقریباً گلگت بلتستان کے 90% جو لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کو مسترد کیا, سوشل میڈیا کو ہم بھی فالو کر رہے ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن ایشو یہ ہے اس وقت ایک عرصے سے ہم یہی سن رہے ہیں کہ یار یہ ہوگا وہ ہوگا. اب جن لوگوں نے تقریریں کی ہے, جن لوگوں نے مباحثوں کی اور مناظروں کی بات کی ہے, ان کے قریب سے, ان کے گھر کے قریب سے بھی ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز گزرتی نہیں ہیں. اتنے دن گزر گئے, اب ان لوگوں کو تو ان کے انجام تک پہنچنا چاہیے تھا. ان کو میٹھی چائے پلا کے کڑوی کڑوی باتیں سننے والا یہ مذاکرات کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا, ریٹ آف اسٹیٹ نہیں ہے. اس کو جو نظر آ رہا ہے, پبلک جو محسوس کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس آگ لگانے کی کوشش کی ہے, پھر بھی آگ نہیں لگی. اس کے اندر کردار جو ہے وہ پبلک کا ہے, اسٹیٹ کا کردار ابھی تک بہت کم نظر آ رہا ہے. دیکھیں, ایک تو آپ نے سوال کیا کہ ایکشن کیوں نہیں ہو رہا, اور ایک پھر آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ حکومت یا اسٹیٹ کا کردار کم نظر آ رہا ہے. تو پہلے آپ کا جو پورشن ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی ایکشن بھی دیکھیں گے اور اس مسئلے کا حل بھی دیکھیں گے. ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ گلگت بلتستان پرامن ہو, اور جو ہم امید کر رہے ہیں کہ گلگت بلتستان ترقی کرے اور یہ جعلی فرقہ پرستی اور جعلی قوم پرستی سے نکل آئے انشاءاللہ تعالی. لیکن یہ سزائیں بھی ہوں گی, لیکن اس کے لیے اوورآل ایک ایٹیچیوڈ بھی ہمیں بنانا ہوگا اور بلڈ کرنا ہوگا بحیثیت قوم, کہ اگر کوئی ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم پارٹی نہ بنیں, حکومت کو کام کرنے دیا جائے. ہماری بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے کچھ حصے جس میں ہم ہی لوگ ہیں بہت ڈیپلی انوالو ہیں اس چیز کے اوپر, بہت زیادہ. بچوں کی لڑائی پہ پورے شہر میں نے بند ہوتے اور جلتے ہوئے دیکھا. یہاں پہ کل 1-2 دن پہلے جس وقت بجلی کی ریکوری میں نے پوچھی کہ کم کیوں ہے, تو وہ اپنے اپنے مسلک کے میٹر ریڈر اپنے اپنے محلے میں بل نہیں کلیکٹ کرتے, کہ ان کا ذہن شاید اس طرح کا ہے کہ یہاں پہ ہم یہ چھوٹ دے سکتے ہیں تو یہ چھوٹ دے رہے ہیں. تو یہ خالی ایک پنشمنٹس ہوں گی, لیکن وہ ایک آدھ پنشمنٹ سے نہیں ہے, پورا معاشرہ. اور جو میں سب سے بڑی مثبت چیز میں نے دیکھی ہے جس پہ میں بہت خوش ہوں, وہ یہ ہے کہ لوگوں کا جو ایٹیچیوڈ اور رویہ اس چیز کے اوپر تھا وہ بہت چینج تھا, اور یہ پہلی دفعہ اتنا کھل کے سامنے آیا ہوا تھا, تو جو کہ بہت زیادہ خوش آئند ہے. اور دوسری چیز, حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے, حکومت بہت کچھ کر رہی ہے. اور اگر شاید حکومت یا اسٹیٹ نہ ہوتی تو آج حالات شاید کسی کی خواہش ہوتی کہ بہت خراب ہوتے, تو یہ خراب نہیں ہو رہے. یہ بھی اسٹیٹ ہے, یہ بھی حکومت ہے, اور شاید ابھی جو آگے حل ہوں گے وہ بھی اسٹیٹ ہے, وہ بھی حکومت ہے, اور فردر جو لائے عمل طے ہوگا وہ بھی اسٹیٹ ہے, وہ بھی حکومت ہے. اور جو پچھلی ہیڈ سپیچز کے اوپر جو کاروائی ہو کہ ہمیں ویریفیکیشنز آئی ہیں, یہ بھی اسٹیٹ ہی کر رہی ہے. جی. اچھا سر, نل جب واقعے کی بات کیا, آپ کی حکومت کے بارے میں یہ عوام کے اندر یہ تاثر تھا کہ بلوچستان حکومت جو ہے سنجیدہ ہے اس مسئلے پر. میں نے بھی پچھلی پریس کانفرنس میں بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ اسلحے کا کریک بم کیا ہوا ہے. جی.
तो ऊपर उस सवाल के ऊपर मेरे साथियों ने भी हंसी जाए कि और लोगों ने आज सूरत हाल उसी की तरफ ही जा रही है कि यहाँ पर वेतन खरीदे जा रहे हैं, असला खरीदे जा रहे हैं। और दूसरी बात कि काजी निसार वगैरह हर की मैं गलती तस्लीम नहीं कर रहा हूँ, ये स्टेट की हुकूमत की गलती है। हुकूमत खामोश रही, 18 वज़ीर मुशीरान आपके पास मौजूद थे, चलो आप स्टेशन पे नहीं थे, आपके एक तर्जुमान की तरफ से अभी तक कोई प्रेस रिलीज इन हालात पर नहीं आ गई, तो हम कैसे कहें कि काजी निसार वगैरह हर की गलती है? देखें, खुतबे पे बातें हुई या तकारीर हुई या खतूत तकसीम हुए, उसके ऊपर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट सीएम आके बयान करे या सीएम का जो तर्जमान आके बयान करे, तो वो अब आपकी सोच हो सकती है। और अगर आप ये समझते हैं कि डीसी जा रहा है या कमिश्नर जाके डील कर रहा है तो वो हुकूमत नहीं है। आप फ़र्ज़ करें मैं सीएम हूँ, मैं जाता हूँ और पहले डायलॉग में बात नहीं बनता तो मेरे बात कौन जाएगा? पहले डीसी जाएगा, बात नहीं होती कमिश्नर है, कमिश्नर नहीं होता होम सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी है, फिर मिनिस्टर्स हैं, पार्लिमानी कमेटीज़ है, फिर आपकी हायरार्की। आप कहेंगे कि जी एपेक्स कमेटी पहले जाके डील करे, और एपेक्स कमेटी से डील ना हुआ फिर पीछे कौन है? क्योंकि हर मीटिंग के बाद कोई ना कोई चीज़ तो रह जाएगी, उसको कौन तय करेगा? फिर आप प्राइम मिनिस्टर साहब को लेके आएंगे, और उधर से दूसरी टीयर में नहीं होगा तो फिर क्या OIC को लेके आएंगे? आपका जो भी चीज़ स्टार्ट होगी डीसी से स्टार्ट होगी, AC से स्टार्ट होगी, एंड वो हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत की मशीनरी, और वो जो भी जाते हैं हुकूमत के अहकामात पे ही जाते हैं। सीएम साहब, ये जो आपने यहाँ पे बात की जाली कॉन्फ्रेंसी और जाली फिरकापरस्ती का, पाकिस्तान के लोग ऑलरेडी ये जिसको आप जाली फिरकापरस्ती कह रहे हैं उसी से बेजार है। तो कल ओरिजिनल आप कोई फिरकापरस्ती नहीं आप ला रहे हैं या कहीं पे उसकी तारीफ की जा रही है हुकूमत की तरफ से? दूसरा सवाल ये है कि ये जो एक्शन होता है आपकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से, अक्सर हर हुकूमत में यही होता है कि नीचे छोटे लेवल की इंतजामी, छोटे लेवल के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन जो लीडिंग रोल अदा करने वाले फिरकापरस्ती में, पाकिस्तान में फिरकावारियत की तरफ लोगों को धकेलने वाले, लोगों को मुश्किल दिलाने वाले, और लीडिंग रोल प्ले करने वाले लोगों के खिलाफ जो है हुकूमत के वो एक मसलियाती पसंदाना उनका किरदार नजर आता है। तो क्यों नहीं उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, हालात के मुताबिक क्रैक डाउन होगा। अगर हालात ठीक नहीं हो तो आप फिर देखेंगे हुकूमत किसी तौर पे भी बैठ के साइड पर ना तमाशा देख रही है और ना तमाशाबीन बनेगी। और दूसरी चीज़ जो आपने बात की, ये जाली फ़िरका परस्ती, और आप साफ़ी हैं माशाल्लाह, आपने ये सवाल किया। आप मुझे एक बात बताएं, आपने कोई ऐसा माशरा देखा है जहाँ पे मुसलमानों के मुख्तलिफ़ फ़िरके आबाद हों और वहाँ पे फ़िरका वारियत ना हो? कोई माशरा देखा आपने? देखा है? क्यों नहीं है? कितने माशरे हैं। अब हमारे माशरे में फ़िरका वारियत हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास कोई और शहर या बस्ती हो जिसमें फ़िरका वारियत ना हो, या कोई मुल्क हो जिसमें फ़िरका वारियत ना हो। क्या आपकी नज़रों में ऐसे ममालिक नहीं गुजरे या ऐसे माशरे नहीं गुजरे? अब क्या उधर मसलक के लोग नहीं बैठते? क्या वो इधर से कोई कम मुसलमान है? तो ये जो आप मसलक का होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस मसलक की बुनियाद पर जो नफरत फैलाई जा रही है और दूसरे को गलत कहा जा रहा है और एक कत्ल गारत की सियासत लाई जा रही है और हालात टेंस किए जा रहे हैं, इसको मैं कह रहा हूं ये जाली फ़िरका वारियत, जाली फ़िरका परस्ती। फ़िरके आपको ये तो नहीं सिखाते, और कौम परस्ती आपको ये तो नहीं सिखाती कि आप हर किसी भी किस्म से, आप किसी भी पॉलिसी से आप इनकारी हो, आप तरक्की की राह पे ही चलने के लिए तैयार ना हो। मैं इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। थैंक यू जी। चलिए, आपकी पार्लिमानी कमेटी ने इस दोनों फरीकों से मुज़ाकरात कर रही थी गुज़िश्ता 2 दिनों से, और जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक एक एंड सोल्यूशन पे वो पहुंच चुके थे। और दूसरी बात यह कि आज मेरा ख्याल है कि उसका ऐलान होना था दोनों फरीकों की जानिब से कि मुबाइला या मुनाजरा जो है वो उसके ऐलान को वापस लिया जा रहा है, लेकिन अभी, और उसका मेरा ख्याल है फॉर्मेट भी तैयार हो गया था, अब तक उसका ऐलान नहीं होना, और अभी आप इशारा दे रहे हैं कि कल तक कोई हल निकलेगा। तो इस हवाले से क्या? देखें, हम तो शुरू दिन से ही थे कि अगर कोई स्पीच में इस तरह की कोई दावत हुई है, फिर उधर से ये लेटरबाजी हो गई, इधर से लेटरबाजी हो गई, और हर दिन मैं यही समझ रहा था कि समझदार लोग हैं, हालात को समझेंगे, ये इस मकाम पे इस चीज़ को, मामले को नहीं लेके जाया जाएगा। और मुझे कभी उम्मीद है कि ये इंशाअल्लाह ताला आज हल हो जाए रात को,
نہیں ہو گیا تو شاید کل حل ہو جائے. لیکن مجھے امید ہے یہ سمجھدار لوگ ہیں، سمجھ جائیں گے. لیکن ان کیس حل نہیں ہوتا ہے تو پھر ہم نے جو کرنا ہے، پھر ہم گلگت شہر کو یرغمال نہیں ہونے دیں گے، نہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو یرغمال ہونے دیں گے، نہ کوئی خوف و ہراس کی فضا قائم ہونے دیں گے. گلگت بلتستان کا امن، گلگت بلتستان کے تمام شہریوں کا تحفظ، چاہے کسی بھی مسلک سے ہو یا کسی بھی مذہب سے ہو، یا چاہے اسلام کے علاوہ کسی مذہب سے ہو یا اسلام کے اندر بھی کسی مسلک سے ہو. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلام ایک مذہب ہے ہم سب کا. تو چلو کسی کو خاص خواہش ہے الگ الگ اپنی پہچان بنانے کی، تو جس پہچان سے بھی ان کی جانوں کی ذمہ داری، اور ہمارے جو پرامن اور محبت کرنے والے اس خوبصورت سرزمین کے باسی، ان سب کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت پہ، اور حکومت اپنا کام کرنا جانتی بھی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کو یقینی بنائے گی بھی. تو پارلیمانی کمیٹی ابھی تک اپنے مشن میں کامیاب نہیں؟ نہیں، وہ اب قبل از وقت ہے. اس کی جس وقت فارمل ہوگی تو اس وقت ہم فارمل اناؤنسمنٹ کریں گے. ابھی میں ادھر نہیں کر رہا. لاسٹ کوشچن ہوگا یا سر، ایک بھائی غلطی کرتا ہے اور اس کے بعد ہم یہ انتظار کرتے ہیں کہ دوسرا بھائی بھی غلطی کرے. یہ نوبت کیوں آتی ہے؟ ماضی میں بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ ریٹ آف لا یا قانون کی بالادستی کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جب تک کہ دو فریقین آپس میں صحیح طریقے سے آمنے سامنے نہ ہو تب تک انٹروینشن نہیں ہوتا. آپ کسی بھی مرض کو جڑ اس کو شروع دن ہی روکتے ہیں. میرے خیال سے آج یہ حالات اس میں تک نہیں ہیں. کیا کہیں؟ دیکھیں، جس وقت مناظرے اور یہ جو چیز شروع ہو گئی مباحثہ، تو اسی وقت سے ہی حکومتی ادارے، پوری ایڈمنسٹریشن انگیج تھی دونوں طرف کے. اور ایک کو بتایا جا رہا تھا کہ آپ نے ویٹ کرنا ہے، دوسری طرف بتایا جا رہا تھا کہ آپ نے یہ چیز نہیں کرنی. ٹھیک، تو کوششیں تو شروع دن سے تھیں. اب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو ریٹ آف گورنمنٹ جو آپ کہہ رہے تو وہ جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ شروع سے ہی پورا اس کے اوپر تھی. اور ایک اور بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب مناظرے ہوئے ہیں، لیکن وہ مناظرے کسی ایک مخصوص نقطے کے اوپر یہ نہیں ہوتے ہیں کہ ایک مسلک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے اور ایک مسلک دوسرے کو دائرہ. یہ تو بالکل، یہ تو سراسر، یہ تو مناظرہ بھی ہمیں قابل قبول نہیں. یہ تو مناظرہ بنیاد ہی دونوں طرف سے اگر جو ہوگا تو یہ نفرت کی بنیاد پہ ہوگا، اور یہ حکومت کو کسی صورت میں قبول نہیں ہے. علم کے لیے خاطر کرتے ہیں، کسی ایک نقطے کے اوپر آپ بیٹھ کے محبت سے، پیار سے علم کی بات سمجھنے سیکھنے کے لیے کرتے ہیں. پوری دنیا میں ہوتے ہیں، نفرت کے بیس پہ یہ مناظرے نہیں ہوتے. جی طارق، آخری سوال. یہ معاملہ جو ہے کب تک یہ ختم ہو جائے گا؟ کہ کس نیچ پہ جا کے ختم ہوگا؟ ان کے ساتھ آپ درماندانہ گزارشات کرتی حکومت نظر آتی ہے، اور اس سے قبل بھی اس طرح کے واقعات سامنے آتے رہے ہیں. اس طرح کے واقعات کے روک تھام کے لیے آپ کے پاس ضابطۂ اخلاق ہے، امن معاہدہ ہے. دونوں فریقین کی طرف سے یہ بار بار مطالبہ کیا جاتا ہے کہ امن معاہدہ اور ضابطۂ اخلاق پہ پابندی عمل درآمد یقینی بنایا جائے. اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ اسلام آباد میں ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے. اس بیٹھک میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان دونوں کو جو ہے وہ اپنے رہائش گاہوں میں نظر بند کیا جائے گا. اس میں کہاں تک حقیقت ہے اور آپ کس طرح کے اقدام اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو دیکھیں، آپ تو ایک ڈائریکٹ پوچھتے ہیں نا کہ جب معاملہ خراب ہو گیا تو آپ کیا کریں گے. ہم ابھی وہ بات نہیں کریں گے. ٹھیک، ہم یہ کہیں گے کہ یہ معاملہ انشاءاللہ تعالیٰ سلجھ جائے گا، اور اگر نہیں سلجھا تو پھر تب کی تب دیکھیں گے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. یہ جو انٹر لنک ہے اس کا بیسکلی نا جوڈیشری کے حوالے سے IPC کورٹ میں ابھی تک ججز نہیں ہے.